صفحہ نمبر 154 اور آیت نمبر 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس زمانے میں انبیاء تشریف لائے اور توحید کی دعوت دی تو جو لوگ انبیاء کے مخالف تھے، مشرک اور کافر تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کی ذات کے بھی قائل نہیں تھے، اللہ کی صفتوں کے بھی قائل نہیں تھے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ ہم کیسے مشرک ہو گئے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کی صفتوں کو بھی مانتے ہیں؟ یہ خیال ہے لوگوں کے ذہن میں۔ دوسرا خیال لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ جو مشرک اور کافر تھے وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے تھے، بدی کو بدی نہیں سمجھتے تھے، ان کا کوئی نیک عمل نہیں ہوتا تھا، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلے زمانے کے مشرک اور امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے اور اللہ کی صفتوں کے بھی قائل تھے۔ یہ ہم جب آپ کو قرآن کی سیر کروائیں گے اور دکھائیں گے تو آپ محسوس کریں گے۔ مشرکین مکہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، بارش برسانے والا، پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کروائی، بیت اللہ بنوایا، باہر سے آنے والے حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، عمرے کے قائل ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، بچوں کو ختنہ بٹھلاتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو تو وہ کہا کرتے تھے یہ سنت ہے حضرت ابراہیم کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو بھی مانتے تھے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے، اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ یہ ہم بیان کریں گے کہ ان کا شرک کیا تھا۔
فی الحال آپ ذہن میں یہ بات جمائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی دعوت ہے سب انبیاء کی۔ میں نے گزشتہ درس میں بہت سی آیات آپ کو دکھلائی کہ سب انبیاء کی طرف ایک ہی وحی ہوئی لا الہ الا اللہ۔ 4 لفظ ہیں لا الہ الا اللہ، ان میں اللہ کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں، مشرکین مکہ کا اللہ کے اندر کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑے والا صرف ایک لفظ ہے اور وہ ہے الہ۔ اسی کی دعوت انبیاء دیتے ہیں اور اسی کی دعوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ سب انبیاء کی متفقہ دعوت ہے، اور انبیاء کو جتنا ستایا گیا، مارا گیا، بہتان لگائے گئے، فتوے دھرے گئے، پھبتیاں کسی گئیں، شاعر، ساحر، مجنون، دیوانہ، یہ جو کچھ بھی انبیاء کو کہا گیا تو یہ بھی اسی مسئلے کی وجہ سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ جب قرآن کی آیات دیکھیں گے تو یہ بات نکھر کے سامنے آئے گی۔ انبیاء کی مخالفت بھی اسی مسئلے کی وجہ سے ہوئی، اور انبیاء نے جو دعوت دی وہ بھی یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ میں نے گزشتہ درس میں ایک آیت سورت انبیاء سے پیش کی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ایک اشارہ میں کروں مسئلے کی اہمیت کی بنا پر۔ سورتوں کے جو نام رکھے گئے ہیں یہ اس سورت میں سے کوئی لفظ لے کر نام رکھا گیا ہے۔ مثلا سورت بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں گائے کا ذکر۔ آل عمران کا نام آل عمران اس لیے پڑا کہ اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے۔ سورت نساء کا نام سورت نساء اس لیے رکھا گیا کہ اس میں نساء کے مسائل بیان ہوئے، خواتین کے۔ سورت مائدہ کا نام سورت مائدہ رکھا گیا کہ اس میں مائدہ کا ذکر ہے۔ انعام کا نام رکھا گیا کہ اس میں انعام کا ذکر ہے۔ آراف کا نام آراف رکھا گیا کہ اس میں آراف کا ذکر ہے۔ توبہ کا نام توبہ رکھا گیا کہ اس میں توبہ کا ذکر ہے۔ یونس کا نام اسی طرح سورت یونس، پھر سورت یوسف، پھر سورت ہود، پھر بنی اسرائیل، پھر سورت کہف، پھر سورت مریم، سورت طٰہٰ۔ سورت انبیاء کا نام سورت انبیاء کیوں رکھا گیا؟ کیا اس میں سارے انبیاء کا ذکر ہے؟ جتنے نبی اللہ نے بھیجے سب کا نام لیا اللہ نے؟ نہیں۔ سورت انبیاء کا نام سورت انبیاء اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا جو تمام انبیاء کا متفقہ مسئلہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ میں اب آپ کو ماضی قریب میں لے جاؤں۔ سن 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، مجلس احرار نے یہ تحریک چلائی۔ یہ ایسی تحریک تھی جس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی سب ایک سٹیج پر اکٹھے تھے، سب مل گئے تھے اور انہوں نے مرزائیوں کے خلاف تحریک چلائی۔ سارے علماء اس تحریک میں شامل ہوئے۔ وہ مسئلہ اہم بن گیا، وہ مسئلہ عظیم بن گیا، وہ مسئلہ اعلیٰ بن گیا۔ جس مسئلے کے لیے سارے علماء اکٹھے ہوئے، جس مسئلے پر علماء اکٹھے ہو جائیں وہ اہم ہوتا ہے، اور جس مسئلے پہ سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں
اس مسئلے کی اہمیت کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں جو سارے انبیاء کا متفق علیہ مسئلہ ہے؟ میں نے آپ کو حضرت نوح کا تذکرہ، حضرت ہود کا تذکرہ، حضرت صالح کا تذکرہ، حضرت شعیب کا تذکرہ، یہ گزشتہ درس میں سورت اعراف کے اندر میں نے آپ کو دکھلائے۔ ہر نبی ایک ہی دعوت دے رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں۔ قرآن پاک میں 20 انبیاء کا ذکر ہے، ان میں ایک پیغمبر بہت نکھرے ہوئے اور وہ ہے جد الانبیاء امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کیسے آتا ہے جی وہ، کان ابراہیم امتن، ان ابراہیم کان امتن، اللہ نے فرمایا کہ جتنا کام پوری امت مل کے کرتی ہے میرے اکیلے ابراہیم نے کیا تھا۔ باپ کے سامنے آیا ہے، قوم کے سامنے آیا ہے، بادشاہ کے سامنے آیا ہے، کسی جگہ بھی اس پیغمبر نے لچک نہیں دکھائی، لچک پیدا نہیں ہوئی اس کے موقف میں۔ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے، باپ بت پرست بھی ہے، بت گر بھی ہے، بت فروش بھی ہے، وقت کا گدی نشین ہے، پیروں کا گھرانہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں جنم لیتے ہیں۔ نبوت عطا ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے والد کو خطاب کرتے ہیں۔ نکالیے ذرا صفحہ 278، صفحہ 278 ہے، سورت کا نام ہے سورت مریم۔ سورت مریم اور پارہ ہے 16واں، اور 16ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، صفحہ 278، آیت نمبر 41 مل گیا جی؟ پڑھیے ذرا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے پیغمبر ذکر کر کتاب میں ابراہیم کا، تذکرہ کر میرے پیغمبر ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے بڑے سچے نبی۔ صدیق سچا، سچا کون ہوتا ہے؟ جس کا عمل اس کے عقیدے کے مطابق ہو، جس کا اندر اور باہر ایک جیسا ہو، یعنی جو ابراہیم نے کہا وہ کر کے دکھایا۔ میرا بڑا سچا پیغمبر تھا ابراہیم۔ اذ قال، جب انہوں نے کہا، لے ابی ہے اپنے باپ سے، یا ابتے اے میرے ابا، لما تعبدو تو کیوں عبادت کرتا ہے، لما کا معنی کیوں، تعبدو عبادت کرتا ہے، اے میرے ابا تو کیوں عبادت کرتا ہے، ماں ان کی، تو کیوں عبادت کرتا ہے ان کی، لا یسمعو جو سن نہیں سکتے، ولا یبصرو اور جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا اور وہ کام نہیں آ سکتے تیرے کچھ بھی، ولا یغنی وہ کام نہیں آ سکتے، ان کا تیرے، شیئن کچھ بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے،
پھر آپ یقیناً ہمیں کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم مسئلہ توحید کو بیان کرتے ہوئے تشدد کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ عقل یہ کہتا ہے، انداز یہ ہونا چاہیے تھا، پہلے اللہ کا تعارف کرواتے، اللہ منوا لیتے، پھر باپ سے کہتے کہ ان کو نہ پوج، ان کی عبادت نہ کر، اللہ کی عبادت کر۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی انداز اپنایا جو اللہ نے کلمے میں اپنایا۔ کلمے میں اللہ نے پہلے یہ نہیں منوایا کہ میں الہ ہوں، نہیں منوایا، بلکہ کلمے میں اللہ نے پہلے منوایا لا۔ شروع کہاں سے کیا؟ لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں۔ پہلے نفی کی کہ غیر اللہ کی الوہیت اور معبودیت کو اپنے دل سے کھرچ دو، نکال دو، اور جب دل تمہارا شیشے کی طرح صاف ہو جائے تو ہم اس میں توحید کا شربت ڈالیں۔ الا اللہ، الا اللہ، الہ ہے تو صرف اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی انداز اپنایا۔ یہ بعد میں دیکھیں گے کہ عبادت کے لائق کون ہے، یہ بعد میں دیکھیں گے کہ پکارنا کس کو چاہیے، یہ بعد میں دیکھیں گے الہ کون ہے۔ اس سے پہلے میرے ابا جی آپ یہ بتائیں، جن کی آپ پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ تیری پکاریں وہ سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ تیرے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کے انداز تبلیغ سے کہ جو پکار سنتا نہ ہو وہ پکارنے کے لائق نہیں ہے، اور جو دیکھ نہیں سکتا وہ پکار کے لائق نہیں ہے۔ عبادت و پکار کے لائق وہ ہے جو پکار سنے بھی صحیح اور پکارنے والے کی حالت کو دیکھے بھی صحیح۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ یا ابت انی قد جانی من العلم، اے میرے ابا میں آیا ہے میرے پاس علم، آئی ہے میرے پاس خبر، معلوم یاتے کا، جو علم تیرے پاس نہیں آیا، یعنی وہی نبوت اللہ کا پیغام جو میرے پاس پہنچا وہ تیرے پاس نہیں پہنچا۔ فاتبعنی، پس آپ میری پیروی کریں، آپ میری تابعداری کریں۔ اہدے کا صراطا سویا، میں آپ کو دکھا دوں گا سیدھا راستہ، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا، میری بات مانیے گا۔ یا آبت لا تعبد الشیطان، اے میرے بابا شیطان کی پوجا نہ کر۔ یہ بڑا سخت جملہ تھا، کسی کے معبودوں کو شیطان کہنا، جن کو وہ پکارتے ہوں، جن کے سجدے کرتے ہوں، جن کی نظر و نیاز دیتے ہوں، جن کو مشکل کشا کہتے ہوں، ان کو شیطان کہنا بڑا مشکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی پوجا نہ کر۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اس نے شروع دن نافرمانی کی تھی رب کی، اب وہ تجھے ورگلانا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد شیطان کی پوجا نہیں کرتا تھا، آج تک ابلیس کی پوجا کسی نے نہیں کی، کوئی ایسا پاگل نہیں ہوا انسان جس نے ابلیس کی پوجا کی ہو۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شیطان کی پوجا نہ کر، اس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بندہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتا ہے تو یہ شیطان کے کہنے سے کرتا ہے، یہ شیطان کے ورگلانے سے کرتا ہے، اس کے گمراہ کرنے سے کرتا ہے، لہذا فرمایا تو شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر۔ اگلی یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، یہ تبلیغ کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، یا ابت یا ابت یا ابت، اے میرے باپ، اے میرے ابا، اے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
یا ابت کا معنی کیا اے میرے ابا جان، اے میرے، یعنی اخلاق کا دامن حضرت ابراہیم نے نہیں چھوڑا، احترام ملحوظ رکھا، باپ باپ کر کے بلایا ہے اپنے والد گرامی کو۔ جب یہ تبلیغ کر چکے، اب باپ نے جواب شروع کیا، باپ کا جواب بھی قرآن نے نقل کیا۔ باپ کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اب باپ نے یا بنیا نہیں کہا، اے میرے، یہ جو کہتے تھے یا ابت، اسے بھی جواب میں کہنا چاہیے تھا یا بنیا، لیکن اس نے بیٹا نہیں کہا، نام لے رہا ہے، وہ جل بھن گیا نا، کہتا ہے اراغبن، کیا اعراض کرنے والا ہے؟ اراغبن، کیا منہ موڑنے والا ہے؟ کیا روح گردانی کرنے والا ہے؟ انتا، تو، ان آلہتی، میرے الہوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ان کو الہ کہہ رہا ہے، میرے الہوں سے تو اعراض کرتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ تیرے الہ کسی بات کو سن نہیں سکتے؟ کیا تو اعراض کرنے والا ہے میرے الہوں سے؟ اے ابراہیم، لئن لم تنتہ لارجمنک، لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو اپنی اس تبلیغ سے نہ رکا، اگر تو نے اپنی روش نہ بدلی، لارجمنک، تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، میں تجھے پتھر ماروں گا، سنگسار کر دوں گا۔ وَہْجُرْنِی مَلِيًّا، مجھ سے دور ہو جا ایک مدت کے لیے، نکل جاؤ میرے گھر سے، میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے تیرے جیسے بیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ پتہ تب چلتا ہے جب اپنے پر بیتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ تو ایسے ہیں جو پیدا ہی مواحدوں کے گھرانے میں ہوئے، اور اگر کوئی مشرکین کے گھر سے نکل کے مواحد بنا تو اسے علم ہے کہ حکومت ان کی نہیں، بادشاہ ان کا نہیں، سلطنت ان کی نہیں، اور اگر ان کی سلطنت ہو اور مجھے گھر سے نکال دیں تو پھر معاویہ مسجد ہے، مواحد ساتھی ہمارے ہیں، تاجر بھی ہیں، دفتر بھی ہے، مجھے وہ ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، میرا کھانا پینا سامان تعلیم سب کا انتظام ہو جائے گا، گھر بھی ملے گا، جگہ بھی ملے گی، نوکری بھی مل جائے گی، ملازمت بھی، ہر سب کام میرا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کو چھوڑنا آسان بڑا مشکل۔ جن پہ بیتی ہے ان سے پوچھیے، ماں کو چھوڑنا، ماں کی ممتا کو۔ کبھی آپ پڑھیں وہ من الظلمات الی النور، غازی احمد صاحب کی جو کتاب ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کیا، اس کا نام اس نے رکھا من الظلمات الی النور۔ آپ کو کہیں سے ملے تو اس کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ کہتا ہے جس دن میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ آج میں نے گھر چھوڑ دینا ہے اور میں نے مسلمان ہو جانا ہے، اس کے بعد میں نے اس گھر میں نہیں آنا ہے، تو کہتا ہے صبح کے وقت جب میں باورچی خانے میں ناشتہ کرنے کے لیے گیا اور میری ماں نے روٹیاں پکانی شروع کی اور میرے چھوٹے بہن بھائی وہاں موجود تھے، تو میری آنکھوں سے آنسو ضبط نہ ہو سکے کہ پتہ نہیں تم اس ماں کو پھر مل سکو گے یا نہیں مل سکو گے۔ تو میرے دل میں آیا تیری ماں ہے، پتہ نہیں یہ نصیب ہوگی پھر کہ نہیں ہوگی، آخری مرتبہ اپنی ماں کے قدم تو چھو لے، ہاتھ تو لگا لے ایک دفعہ اپنی ماں کے قدم کو۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ہاتھ کیسے لگاؤں، اگر ہاتھ لگاؤں ماں پوچھے گی کیا بات ہے آج تمہاری یہ روش کیا ہے؟ تو غازی احمد صاحب کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے پنسل جو اپنی تھی وہ فرش پہ گرائی اپنے ماں کے قدموں کے پاس، اور میں نے پنسل اٹھانے کے بہانے اپنی ماں کے پاؤں چھو لیے۔ آسان ہوتا ہے؟ ہندو ماں کی، یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، ماں کو چھوڑنا، باپ کو چھوڑنا، چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اور پھر جب باہر پوچھنے والا کوئی نہ ہو، جتھا کوئی نہ ہو، جماعت کوئی نہ ہو، دفتر کوئی نہ ہو، پوچھنے والا کوئی نہ ہو، پورے معاشرے میں ایک بندہ بھی حامی نہ ہو، ایک بندہ بھی ہم مسلک نہ ہو، ایک بندہ بھی اپنی جماعت کا نہ ہو،
پاؤں تلے سے زمین نکل جانی چاہیے تھی. رہوں گا کہاں, ٹھہروں گا کہاں, کھاؤں گا کہاں, رات آئے گی بسر کہاں کروں گا. باہر تو سارے مشرک ہیں, کافر ہیں, بادشاہ بھی باپ گھر سے نکال رہا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں سوچا حضرت ابراہیم نے. دیکھیے کیا کہتے ہیں. اس نے کہا واہجرنی ملین, مجھ سے دور ہو جا ایک مدت کے لیے. قال سلام علیکا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ پر سلام ہو. یہ سلام تحیہ نہیں, یہ سلام متارکت ہے, سلام ودا ہے, تعلق توڑنے کا سلام. سلام دعا نہیں, جس طرح ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم, وہ ہم دعا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سلام متارکت. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جب جاہلوں سے کبھی گفتگو ہو جائے تو جاہلوں سے کہا کرو بھائی سلام, بھائی سلام, ساڈی جان چھڈو. یہ سلام متارکت ہے. حضرت سلام متارکت کر رہے ہیں. سلام علیکہ, آپ پر سلام ہو, میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ساستغفر لک ربی, میرے بابا آپ نے گھر سے نکال دیا, کیا ہوا؟ میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا, میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا. انہ کان بی حفیظ, بے شک وہ رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے. پھر یہ بخشش مانگتے رہے اس وقت تک جب اللہ نے منع کر دیا کہ میرے پیغمبر تیرا باپ مشرک ہے, اب اس کے حق میں تم بخشش کی دعا نہیں کرتے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وعظ کیا, جو تبلیغ کی, اس کا خلاصہ کیا تھا کہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ جن کو تو پکارتا ہے وہ سنتے اور دیکھتے. اب گھر سے جب باہر نکلے ہیں تو دیکھیے وہاں جا کے کیا کہتے ہیں. صفحہ 295, صفحہ 295 آیت نمبر ہے 52. صفحہ 295 آیت نمبر 52 مل گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اب گھر سے نکلے, باپ کو بھی خطاب کیا, قوم کو بھی ساتھ ملا لیا. اذ قال لأبیہ وقومہ, جب حضرت ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے, ما ہذہ التماثیل, یہ مورتیاں کیا ہیں. ما ہذہ التماثیل, یہ مورتیاں, یہ بتوں, یہ تصویریں کیا ہیں. انتم لہا عاکفون, جن کے سامنے تم جھکے رہتے ہو. انتم لہا عاکفون, حضرت شیخ الہند نے مینا کیا, یہ مورتیاں کیا ہیں. انتم لہا عاکفون, جن کے آگے تم مجاور بنے بیٹھے ہو. جن کے آگے تم مجاور, یہ قبروں پہ مجاور بیٹھتے ہیں نا, یہ ہمارے پاک و ہند میں یہ رواج ہے, قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہیں, وہ رقمیں وصول کر رہے ہیں, نذرانے وصول کر رہے ہیں, قوم کو پاگل بنا رہے ہیں. وہ لوگ اپنے بتوں کے سامنے اسی طرح مجاور بن کے گردن جھکا کے بیٹھے ہیں. خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری بات کو سن رہے ہیں, بعد اب وہاں جھک کے بیٹھے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے مورتیاں شورتیاں. اب بھی اللہ کا تعارف نہیں کروا رہے ہیں, اب بھی نفی کا پہلو اپنایا. یہ کیا ہے؟ قالو, کہنے لگے, وجدنا آبانا, یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے. وجدنا آبانا, ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو, لہا عابدین, ان کی عبادت کرنے والے. ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے, لہذا ہم بھی یہی کر رہے ہیں. یہ مشرک کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ میری ماں, میرا باپ, میرا دادا یہ کام کرتے تھے, لہذا میں بھی یہ کام کرتا. انہوں نے بھی باپ دادے کا نام لے لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ چلو انہیں تو معاف نہ کرتے, باپ دادے کو تو معاف کر دیتے, وہ مر کھپ گئے تھے, فنا ہو گئے تھے, لیکن نہیں, پیغمبر نے کوئی روح رعایت نہیں کی. قالا, حضرت ابراہیم نے فرمایا, لقد کنتم انتم, مبتلا کیا گیا.
اللہ نے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالا، بیٹا دیا نہیں، پھر بیٹا دیا، بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے آؤ، پھر اس کے گلے پہ چھری رکھ دو، پھر آگ میں پیغمبر کود گیا، بڑی آزمائشیں آئیں، پیغمبر پہ بدن کانپ جاتا ہے ان آزمائشوں کو سن کے۔ اللہ نے پیغمبر کو آزمائشوں میں کامیاب جو کیا نا، تو بطور انعام اور بطور نعمت اور بطور احسان اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوئے، اور ہم نے آپ کو یہ انعام دیا ہے کہ آپ کے بعد اب جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئیں گے وہ تیری اولاد میں سے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم کے بعد تا امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پیغمبر آئے سارے کے سارے حضرت ان کے دو بیٹے تھے، اسحاق اسماعیل۔ اسماعیل کا کوئی بیٹا پیغمبر نہیں ہوا، اسحاق کے بیٹے یعقوب پیغمبر، یعقوب کے بیٹے یوسف پیغمبر۔ حضرت اسحاق سے یہ لڑی چلی ہے، اسی میں آئے ہیں حضرت موسیٰ، اسی میں آئے ہیں حضرت ہارون، اسی میں آئے ہیں حضرت زکریا، اسی میں آئے ہیں حضرت یحییٰ، اسی میں آئے ہیں حضرت عیسیٰ۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر آئے ہیں اور وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے پیغمبر حضرت ابراہیم کی اولاد میں، اور یہ ہے جد الانبیاء، سارے نبیوں کا دادا، سارے نبیوں کا باپ۔ اسی لیے نبی پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو سارے پیغمبر آپ کی نسل میں آ رہے ہیں۔ ان آنے والے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق کے لڑکے ہیں اور حضرت یوسف کے والد گرامی ہیں جن کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کا تذکرہ اللہ نے کیا صفحہ 19 پر۔ صفحہ 19 آیت نمبر 133، آیت نمبر 133 اور سورت بقرہ صفحہ 19 مل گیا جی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، موت قریب آ گئی ہے، اور بیٹے ان کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو آخری وصیت کر رہے ہیں۔ قرآن یہودیوں کو خطاب کرتا ہے، جو یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت یعقوب ہمارے دین پر تھے، حضرت یعقوب غیر اللہ کی پوجا پاٹ کروایا کرتے تھے، اس کے وہ قائل ہیں یہودی۔ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کیا جملہ استفہامیہ، کیا کنتم تم، کیا تم تھے شہداء موجود، حاضر، کیا تم تھے موجود اذ حضر جب آئی، جب وقت قریب آیا، یعقوب پر الموت، کس کا؟ کہہ دو کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ تو کہتے ہیں یہ موت کا لفظ، اور نبی کے بارے میں، نبی کے بارے میں موت کا لفظ تو بڑی بے ادبی ہے، بڑی گستاخی ہے موت کا لفظ۔ توبہ توبہ جی، نبی کے بارے میں موت، قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب قریب آئی یعقوب کے موت، موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا پاٹ کرو گے؟ کوئی وصیت نہیں۔ کمال ہے پیغمبروں کا ایمان۔ کہتے ہیں تفسیری روایت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تھے، بھائیوں نے جدا کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، پھر یہ جیل میں چلے گئے، مصر میں چلے گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کی جدائی میں 40 سال کا عرصہ تھا، ملاپ اور جدائی میں 40 سال۔
40 سال کے بعد جب ایک شخص نے جس کے پاس حضرت یوسف کا کرتا تھا، اس نے جب آ کے یہ خوشخبری دی کہ یعقوب تیرا بیٹا یوسف زندہ ہے، اللہ اکبر، کیا حالت ہوئی ہوگی؟ بیٹا اور بیٹا یوسف، بیٹا اور بیٹا بھی یوسف، وہ زندہ ہے، 40 سال کے بعد زندہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلا سوال کرنا چاہیے تھا، کرتا کیا ہے؟ شادی کی ہے؟ اس کی کوئی اولاد ہے؟ میرے پوتی پوتیاں، میری بہو، کام کیا کرتا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ صحت ٹھیک؟ کچھ بھی نہیں۔ تفسیری روایت ہے، بتلانے والے نے بتایا تمہارا یوسف زندہ ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے یہ بتا میرا یوسف کس دین پر ہے، یہ بتا کہ دین کون سا ہے میرے بیٹے کا۔ اہمیت ہے پیغمبر کی نگاہوں میں تو دین کی اہمیت ہے، اور یہاں آخری باپ کو موقع مل جائے بیٹوں کو وصیت کرنے کا، اور اسے پتا ہو کہ موت آ گئی ہے، آخری وقت ہے، تو وہی بات کرے گا جو سب سے زیادہ اہم ہو، وہی بات کرے گا۔ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، کس کی پوجا پاٹ کرو گے میرے بعد؟ قالو، بیٹے کہنے لگے نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبائک، اور ہم عبادت کریں گے تیرے باپ دادا کے الہ کی۔ وہ باپ دادا کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ ہے تیرے باپ دادا، ہم ان کے الہ کی عبادت کریں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، الہ کا تیرا الہ، الہ آبائک تیرے باپ دادا کا الہ۔ شبہ پڑتا تھا کہ الہ شاید دو ہوں، ایک تیرا ایک تیرے باپ دادا کا، تو بیٹے ساتھ ہی کہتی ہیں الہم واحدہ، الہم واحدہ، جو الہ ہے ایک ہی، جو الہ ہے ایک ہی، تیرا بھی وہی الہ ہے اور تیرے باپ دادا کا بھی وہی الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو خاص اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی جو الہ ہے تیرا، الہ ہے تیرے باپ دادا کا، ہم تو فرما برداری کریں گے تو صرف اس کی کریں۔ تو حضرت یعقوب نے بھی آخری وصیت کے طور پر جو دعوت دی تھی وہ یہی دعوت دی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف، یہ بھی پیغمبر ہیں۔ جب ہم تفصیل میں جائیں گے، واقعات بیان کریں گے تو ان کا تذکرہ بھی آتا رہے گا۔ کنویں میں گرے، مصر میں بکے، جیل میں پہنچے۔ جب جیل میں پہنچے تو 2 قیدیوں کو خواب آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک شخص ہے، بڑا نیک ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا صالح ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کا تقوی ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، دیکھتے ہی بندہ محسوس کرتا ہے کہ بندہ بڑا شریف۔ اچھا، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا اللہ کے پیغام سنانے کا۔ فرمایا تمہیں خواب کی تعبیر تو بتاتا ہوں، لیکن تعبیر سننے سے پہلے ذرا ایک مسئلہ سن لو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا صفحہ 217 پہ، صفحہ 217، سورت کا نام ہے سورت یوسف، صفحہ 217 اور آیت نمبر ہے 38۔ 217 کی پہلی سطر، صفحہ 217 اور پہلی لائن، پہلی سطر مل گیا جی۔ قیدیوں سے کہتے ہیں تمہارا کھانا نہیں آئے گا، تمہارے کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، اس سے پہلے میری بات سنو۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں۔
فرمایا واتبعت ملت، میں نے پیروی کی، ملت آبائی، اپنے باپ دادا کے دین کی. اور میرے باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کانا نہیں مناسب، ما کانا نہیں لائق، ما کانا نہیں سجتی، لنا ہمیں، نہیں لائق ہمارے لیے، نہیں مناسب ہمارے لیے، ان نشرک باللہ کہ ہم شریک بنائیں اللہ کے، ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، یہ ہمارے مناسب نہیں. من شیء، کسی چیز کو بھی، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی جن کو، کسی چیز کو بھی ہم شریک بنائیں اللہ کا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. شرک سے ہمیں اللہ نے بچایا. یہ بات ذرا آپ اب غور سے سنیں گے. آپ بھی چونکہ موحد ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ نے شرک سے بچایا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں شرک جیسی منحوس بیماری سے اللہ نے بچایا. سمجھ عطا کی اللہ نے کہ شرک کیا ہوتا ہے. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں شرک سے ہم بچ گئے، ہمارے مناسب نہیں ہے کہ ہم شرک کریں. یہ شرک سے بچ جانا جو ہے ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ہر بندے کو نہیں ملتا. اس میں تعلیم ضروری نہیں ہے. ہم نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے مزاروں پہ دھکے کھاتے ہوئے. میں نے میرا خود یہ مشاہدہ ہے. پڑھا لکھا آدمی ایک بزرگ کی قبر کے ساتھ چمٹ کے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کا آج انٹرویو ہے، مہربانی کر. یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ میں نے سنا. اور بڑا پڑھا لکھا آدمی ایک بزرگ کی قبر کی جالیوں سے چمٹ کے رو رو کے یہ کہتا ہے. یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں ملتی ہے، یہ اللہ سمجھ دیتا ہے. اللہ کا یہ فضل ہے. جس کو چاہے پوری عقل نہیں ہے انہیں دے دی سمجھ، پوری عقل نہیں ہے انہیں اللہ نے سمجھ دے دی. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ بیان کر کے قیدیوں کو خطاب کرتے ہیں. یا صاحب السجن، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، جیل کو. صاحب کہتے ہیں ساتھی کو. اے میرے جیل کے ساتھیوں، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. کیا کا میں نا کیا ارباب جمع ہے رب کی. کیا رب متفرقون الگ الگ جدا جدا، کیا رب کیا الہ کیا معبود الگ الگ خیر بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ اکیلا بہتر ہے جو بڑا زبردست ہے. الگ الگ معبود بہتر ہے، الگ الگ رب بہتر ہے، الگ الگ مشکل کشا بہتر ہے. کیسے وضاحت کریں؟ ناراض جو بندہ کوئی ایسا ہے نیا آیا ہے تو جب تک وضاحت نہ کی جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ بیٹا لینا ہے تو فلاں جگہ، بیماری کی شفا لینی ہے تو فلاں خانقاہ پہ، اور مثانے میں پتھری ہو گئی ہے تو فلاں جگہ، اور اگر جسم میں ہوا ہو گئی ہے تو شاہ جیونا. بانٹے ہوئے اولاد فلاں جگہ سے ملے گی، مقدمے کی رہائی فلاں جگہ سے ملے گی، پتھری کا علاج فلاں جگہ سے ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ارباب متفرقون، کیا رب جدا جدا الگ الگ خیر یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ اکیلا بہتر ہے جو زبردست ہے. یہ بیان کر کے حضرت یوسف علیہ السلام اب توحید بیان کرتے ہیں. ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں تم عبادت کرتے، نہیں تم پوجا پاٹ کرتے، من دونہ اللہ کے سوا، اللہ کے ورے ورے، اللہ کے نیچے نیچے نہیں تم پوجا پاٹ کرتے، الا اسماء مگر وہ نرے نام ہی نام ہیں.
مگر وہ نرے نام ہی نام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اسماء وہ نرے نام ہی نام ہے، میں نے رکھ کے دیے، آسمانوں سے میں نے وہی بھیجی اور نام رکھے ہیں، ان کے نام میں نے رکھے ہیں. فرمایا سمیتموہا انتم، وہ نام رکھے ہیں تم نے، وآباؤکم، اور کچھ کے نام رکھے ہیں تمہارے باپ دادوں نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل، ہم نے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری. جن کو تم پوجتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ نرے نام ہی نام ہے، اور وہ نام تم نے رکھے اور کچھ کے تمہارے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. کسی کا نام تم نے داتا رکھا، کسی کا نام تم نے گنج بخش رکھا، کسی کا نام تم نے دستگیر رکھا، کسی کا نام تم نے غوث اعظم رکھا، کسی کا نام تم نے لجپال رکھا، کسی کا نام تم نے غریب نواز رکھا، کسی کے متعلق تم نے کہا لے ککر تے دے، نام ہی نام بنائے ہیں تم نے، نام کہانیاں بنائی ہیں، لے گردی روڑی تے دے پتراں دی جوڑی، ایڈے سستے، سستے بھی اتنے، وہ نرے نام ہی نام ہے. وہ ملتان میں کہتے ہیں، ملتان دی بولی ہے نا سرائکی، گھن ککڑ تے دے پتر، گھن یعنی لے، سرائکی میں کہتے ہیں گھن ککڑ تے دے پتر. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، انہوں نے فرمایا نہ گھن سکدئی نہ دے سکدئی، دے کیسے لے بھی نہیں سکتا، یہ مرغ تجھ سے لے بھی یہ بزرگ اے نہ کھا جانا جڑے پھٹے ہوئے پلوان اتنے بیٹھے ہیں. وہ نام ہی نام ہے، کچھ حقیقت نہیں ہے ان کی. سرائکی علاقے میں کسی جگہ پہ کوئی آدمی بیٹھا کرتا تھا مجذوب قسم کا، لوگ اس کے پاس جاتے حاجتیں لینے کے لیے، عورتیں بھی جاتی مرد بھی جاتے. وہ اللہ کا بندہ ایسے کرتا بھی زیر ناف بال اکھاڑ کے دے دیتا، اے لے جاؤ. دنیا جاتی، عورتیں بھی جاتی مرد بھی جاتے، بڑا تماشا بنایا اس نے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو کسی نے بتایا بھی وہ بیٹھا ہے بدماش، یہ بدماشی کرتا ہے، وہ پلیت جگہ سے بال اکھاڑ کے دے دیتا ہے. شاہ صاحب گئے اس کو ملنے کے لیے، سے بات تو کریں. اس نے سنا نا بھی شاہ صاحب آ رہے ہیں، تو اٹھ کے آیا، باہر نکلا، بڑا استقبال کیا، بڑی عزت کی، بڑا بٹھایا. شاہ صاحب نے فرمایا یہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے سرائکی میں جواب دیا، اس کا کیا جڑا اون دا در چھوڑ کے این پاسے آوے اس نو اے نہ دیواں تے کے دیواں؟ رب کا در چھوڑ کے جو میرے پاس آتا ہے اس کو میں کیا دوں؟ میرے پاس تو جو ہے وہی دوں گا. جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ نرے نام ہی نام ہے. اللہ آسمان، وہ کیا ہے؟ نام ہی نام ہے. نام رکھے ہیں تم نے کہ وہ فلاں جو ہے بری بری امام بری، کھوٹی قسمت کرو. نام رکھے ہیں تم نے، بنائے ہیں نام اور کہانیاں بنائی ہیں تم نے. دستگیر، غوث اعظم، اٹھاؤ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ غوث کسے کہتا ہے قرآن؟ غوث کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ غوث کا معنی ہے فریاد رس. اذ تستغیثون ربکم، بدر کے میدان میں تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے. غوث کا معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا، تیری فریاد کو پہنچنے والا. اور اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا. اب پتہ نہیں غوث اعظم کون ہے؟ سب سے بڑا فریاد کو پہنچنے والا کون ہے؟ تم نے نام رکھا شیخ عبد القادر جیلانی کا، تم نے مشہور کیا ان کو کہ وہ غوث اعظم ہے. کسی کو تم نے داتا کہا جس کا معنی تھا دینے والا، کسی کو تم نے گنج بخش کہا جس کا معنی تھا خزانہ بخشنے والا، کسی کو تم نے دستگیر کہا جس کا معنی تھا ہاتھ پکڑنے والا یعنی مدد کرنے. ایک بات بڑی عجیب ہے، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ جتنے شرکیہ لفظ ہیں سب فارسی ہے. دستگیر، داتا، گنج بخش، لجپال،
غریب نواز، یہ سب فارسی کے لفظ ہیں۔ کیوں؟ ہم جو اس علاقے میں رہتے ہیں نا، سعودی عرب مکے سے مشرقی سمت میں، مکے سے مشرقی سمت میں جو لوگ ہم رہتے ہیں، ہمیں دین پہنچا ہے ایران کے ذریعے۔ دین اس طرح نہیں آیا بلکہ ایران کے ذریعے آیا ہے۔ ایران کے ذریعے جو دین آیا، ایرانیوں نے اس میں پوری ملاوٹ کی اور انہوں نے یہ لفظ اس میں جاری کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ نرے نام ہی نام ہیں، کچھ کے نام تم نے رکھے، کچھ کے نام تمہارے باپ دادا نے رکھے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی دلیل، کسی کتاب میں، کسی وحی میں کوئی دلیل اللہ نے ان کی نازل نہیں کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت، حکم فرمان، حکم سلطنت، ان الحکم الا للہ، حکومت نہیں مگر، حکم نہیں چلے گا مگر میرا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے، امر میں نے کرنا ہے، حکم میں نے کرنا ہے، فرمان میں نے جاری کرنا ہے، میری حکومت ہے، میرے حکم پہ چلو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ پھر اس نے کیا حکم دیا دیکھیے ذرا، ہمارا اللہ نے حکم دیا، اللہ نے امر کیا، اللہ نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اسی کی، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اسی کی، تم پوجا پاٹ نہیں کرو گے مگر اسی کی عبادت کرو گے۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے دین مضبوط، یہی ہے دین سیدھا، یہی ہے دین پختہ۔ کیا؟ اللہ تعبدوا الا، یہ ہے دین۔ اور ہمیں اور آپ کو، جو آپ لوگ موحد ہیں، اللہ نے آپ کو شرک سے بچایا، آپ اور ہم اس بات پہ فخر کر سکتے ہیں کہ دین قیم جس مسئلے کو اللہ نے قرار دیا تھا، اللہ نے وہ مسئلہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ وہ مسئلہ سیاست نہیں ہے، دین قیم، اقامت دین، سیاست وزارت نہیں ہے، ووٹنگ انتخاب الیکشن نہیں ہے، دین قیم جسے قرآن نے قرار دیا ذالک الدین القیم، وہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ صرف ایک پیغمبر کا واقعہ آخر میں پیش کرتے ہیں جو انہی کی نسل میں تھے، نام ہے ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام، صفحہ نمبر 282۔ صفحہ نمبر 282، سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ اور آیت ہے 13، آیت نمبر 13۔ آیت نمبر 13 مل گیا جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے ہیں، پہلا دن ہے، اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا ہے، اللہ نے پیغمبری عطا کر دی، چن لیا۔ پیغمبری عطا کرنے کے بعد پہلی وحی اتر رہی ہے، کیا کہتے ہیں اللہ؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، انا میں نے چن لیا ہے آپ کو، انا اخترتک، اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اپنی ہم کلامی کے لیے، توریت عطا کرنے کے لیے ہم نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب بنایا ہے۔ فاستمع، ایک ہوتا ہے فسمع، اس کا معنی ہوتا ہے سنو،
ایک ہوتا ہے فستمع، اس کا معنی ہوتا ہے غور سے سنو، دل کے کان ہماری طرف کرو، ظاہری کان بھی اور دل کے کان بھی ہماری طرف لگاؤ۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو چن لیا، فاستمع لما یوحیٰ، پس غور سے سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، غور سے سن جو وحی کی جا رہی ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ غور سے سنو۔ کیا ہے وہ حکم؟ اننی انا اللہ، بے شک میں ہوں اللہ، بے شک میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، کوئی بھی الہ نہیں مگر میں، انا میں نا میں، لا الہ الا انا، کوئی بھی الہ نہیں مگر میں، فاعبدنی، پس میری عبادت کر۔ اگر میرے سوا الہ کوئی نہیں تو پھر عبادت بھی صرف میری کر۔ پہلی وہی آئی، اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں تو اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں گے کہ جب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے دربار میں جائیں، کیسے آتا ہے جی؟ ان اسمع و ارا، حافظو کہ کون سی رمضان شریف والے دور ہے نا ہے اسے رکوے چ 45 صفحہ 284، صفحہ 284 آیت نمبر 45 مل گیا جی؟ صفحہ 284 اور آیت نمبر 45، قالا ربنا اننا نخاف، اللہ نے فرمایا نا جاؤ اور فرعون کے دربار میں ہمارا نعرہ لگاؤ، توحید بیان کرو، اس کو کہو کہ رب تو نہیں ہے، رب وہ ہے جو رب السماوات والارض ہے، جو رب المشرق والمغرب ہے، اس کو جاؤ کہو، اس کو میری عبادت اور میری الوہیت کی دعوت دو، جاؤ قولا لینا، لہجہ نرم رکھنا، سختی نہ کرنا، جاؤ اس کو بیان کرو جا کر۔ اب فرعون کا دربار جہاں مشیر وزیر سارے پاس، کوئی بندہ ان کا حمایتی نہیں، یہ دو آدمی، ایک موسیٰ ایک ہارون، تو دونوں کہتی ہیں اننا نخاف، بے شک ہم خوف کرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر چڑھ آئے، سنے ہی نہیں، ہماری بات سننے سے پہلے حملہ کر دے، ہمارے منہ پہ ہاتھ رکھ دے۔ یا اللہ اپنی تو ہمیں پرواہ نہیں، لیکن تیرا نام بھی تو اتنا معمولی نہیں نا کہ تیرا نام لیا جائے اور کوئی سنے بھی نہیں، تیرا ذکر کیا جائے اور کوئی سننے والا بھی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا، خوف نہ کرو، اننی معکما، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تم اکیلے ہو کوئی فرعون کے دربار میں، میں تمہیں اکیلے بھیج رہا ہوں۔ اننی معکما اسمع و ارا، تم توحید جا کے اس کے دربار میں بیان کرو، کسی اور نے نہ سنی میں تو سنوں گا، اسمع میں سنوں گا، و ارا اور میں دیکھوں گا، تم میری نظروں کے سامنے رہو گے اور میں تمہاری بات کو سنوں گا بھی صحیح۔ اہمیت بیان کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی اور اس مسئلے کی آپ کے سامنے کہ یہ کتنی اہمیت کا مسئلہ ہے جس کی ہم نے آگے جا کے وضاحت کرنی ہے کہ الہ کون ہوتا ہے۔ آخر میں پھر وہی ترغیب دوں گا کہ آپ اس مسئلے میں سستی نہیں کریں گے کبھی بھی، یہ عادت آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کی یہ غذا بنا دے، جس طرح روٹی وقت پہ آپ کھاتے ہیں آپ کو یہ وقت یاد رہے کہ یہ ہماری غذا ہے، اور واقعی یہ روحانی غذا ہے۔ آپ اس دعوت کو آگے بھی پہنچائیں گے، دوستوں تک اس دعوت کو پہنچائیں گے، لائیں گے۔ اللہ کرے کوئی بندہ ہماری محنت سے شرک چھوڑ دے، ایک بندہ بھی توحید کو مان لے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔